اللہ الرحمن الرحیم۔ بیانہ کا لفظ سنتے ہی ہمارے دل و دماغ میں کیا آتا ہے؟ یہی خوف کہ بیانہ ضبط ہو گیا، کیونکہ یہ معاشرے میں بہت رائج ہے۔ حالانکہ شرعاً یہ تو جائز ہی نہیں ہے بیانہ ضبط کرنا۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیانہ ہوتا کیا ہے اور یہ سمجھیں گے کہ اس کا شرعی متبادل کیا ہے۔ دراصل بیانہ اس ایڈوانس رقم کو کہتے ہیں جو بیچنے والا خریدار سے سیکیورٹی کے طور پر لیتا ہے، اور یہ معاشرے میں دو طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک، خریداری کے مرحلے سے پہلے ابتدائی گفتگو کے وقت، وعدے کے وقت، جس کو ہم عربی میں ہامش جدیہ اور انگلش میں ٹوکن منی، ارنس منی، یا اردو میں بیانہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے خریداری کے وقت، یعنی جب آفر ایکسیپٹنس ہو گئی ہے، معاملہ ہو گیا ہے، لیکن خریدار نے ابھی کچھ مہلت مانگی پیمنٹ کے لیے، تو بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی مجھے کنفرمیشن کے لیے، سیکیورٹی کے لیے آپ کچھ ایڈوانس رقم دیتے ہیں، جس کو ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں، سیکیورٹی کہتے ہیں، اور جس کو عربی میں عربون کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہی معاشرے میں بیانے سے جانے جاتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل صورت یہ ہوتی ہے معاشرے میں کہ جب آپ یہ رقم دے دیتے ہیں اور آپ بعد میں بے یعنی خرید و فروخت کو مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ رقم پارٹ آف دا پرائز بن جاتی، یعنی قیمت کا حصہ بن کر بقیہ پیمنٹ آپ کر دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ جب آتا ہے جب آپ اس خریداری کے مرحلے کو مکمل نہیں کر پاتے اور خریدنے والا پیچھے ہٹنا چاہتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، تو بیچنے والا پھر اس رقم کو ضبط کر لیتا ہے، فورفٹ ہو جاتی ہے اور یہ رقم واپس نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موطا امام مالک میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع العربان، کہ آپ نے عربون کی اس بیع سے منع کیا ہے جس میں بیانہ ضبط ہو جائے۔ اور دوسرا شرعی اصول یہ ہے کہ معاملات کی سرٹینٹی ہونی چاہیے، یعنی معاملات میں غرر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی معاملہ میں غرر ہے کہ معلوم نہیں کہ 10,000 جو میں دے رہا ہوں یہ میری قیمت کا حصہ بن جائیں گے، اور جو میں نے گاڑی لی ہے یا جو میں نے جو بھی چیز لی ہے اس کی بقیہ پیمنٹ مجھے کرنی ہوگی، یا اگر میں بیک کرتا ہوں تو یہ رقم میری ضبط ہو جائے گی۔ تو اب اس 10,000 کے اندر ایمبیگیوٹی آ گئی، انسرٹینٹی آ گئی کہ یہ رقم ضبط بھی ہو سکتی ہے اور یہ رقم میری ادا کرنے والی قیمت کا حصہ بھی بن سکتی ہے، تو غرر ہونے کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ معاملہ کتنا رائج ہے۔ یہ انفرادی سطح پہ بھی رائج ہے کہ دو پارٹیاں، دو شخص مل کر ایک پلاٹ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، تو پلاٹ بیچنے والا خریدار سے کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے اس کی ٹوکن منی دیں، 10%، 15% اس میں دیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو نہیں خریدا تو یہ رقم ضبط ہو جائے گی۔ اس کو کارپوریٹ سطح پہ، کمپنیوں کی سطح پہ بھی پیش آتا ہے، جیسے ٹینڈر ہوتا ہے، ٹینڈر میں بھی ایک سیکیورٹی کی رقم رکھوائی جاتی ہے، یا کوئی کمپنی بڑے پیمانے پر کسی وینڈر کو آرڈر دیتی ہے اور اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ ہمیں اتنے عرصے تک یہ مال سپلائی کریں گے، تو وینڈر یا سپلائر بھی اس بات کی شیورٹی کے لیے کہ بھائی میں آپ کے لیے مال خرید لوں، بنا لوں، اور آپ مجھ سے وقت پہ نہ لیں، آپ بیک کر جائیں تو میرا بنایا ہوا مال کا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے آپ بھی مجھے کچھ پرسنٹیج اس کی سیکیورٹی کے طور پر، بیانے کے طور پر جمع کرا دیں۔ اور اسی طرح بینکنگ میں بھی ہوتا ہے۔ اسلامی بینکنگ میں جب ایک کسٹمر کوئی مشینری لینے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے بینک میں آتا ہے اور مراحبہ پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی ہونے والا ہوتا ہے، ابھی اس وقت کسٹمر صرف اپنی ریکویسٹ کرتا ہے، اپنی پرومس کرتا ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے کہ بینک میرے لیے یہ چیز حاصل کر لے، پھر بینک سے میں خرید لوں گا مراحبہ کے اوپر، تو اس وقت بھی بینک اس سے ایک سیکیورٹی رقم کا مطالبہ کرتا ہے، اور جس کا حکم بھی ہامش جدیہ ہوتا ہے، یا اگر خریداری کا معاملہ ہو جائے تو وہ عربون ہوتا ہے۔ اب ان تمام صورتحال میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہمارے معاشرے کا ایک ضروری حصہ ہے جو ہر سطح پہ رائج ہے۔ تو اگر ہم یہ بیانہ ضبط نہ کریں اور بیانہ بالکل واپس کر دیں اور خریدار کو بھی یہ بات پتہ ہو، تو پھر اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ تو اس کا صحیح متبادل تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ دیانتداری کی فضا قائم کریں جو ایک مسلم معاشرے کی خصوصیت ہوتی ہے، کہ جس بندے نے جو وعدہ کر لیا وہ اس کو پورا کرے گا، اور یہ وعدہ پورا کرنا شرعی حکم ہے، اور وعدہ خلافی کبیرہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی نشانی قرار دیا ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، ان سارے وعدوں کی آخرت میں تم سے باز پرس ہوگی۔ تو ایک تو دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ جو کمٹمنٹ کر لیں اس کو ہر حال میں پورا کریں،
اور دوسری طرف اگر جینوئن کوئی ریزن ہو, کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی پارٹی کسی ضرورت کی وجہ سے پیچھے ہٹنا چاہے, تو دوسری پارٹی کو چاہیے کہ اس کو ریلیکس بھی کرے اور اس کی ضرورت کو ایکنالج بھی کرے. لیکن بہرحال بعض صورتوں میں ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اگر آپ مالی جرمانہ نہ لگائیں اور بیانہ ضبط کرنے کی پالیسی نہ ہو, تو سامنے والا اس بے دینی کے ماحول میں وہ بلا ضرورت بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس صورت میں علماء کرام نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ بیانہ پورا ضبط کرنا تو جائز نہیں, لیکن خریدار جو ہے اگر اس کے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے کی وجہ سے بیچنے والے کو کسی بھی مرحلے میں نقصان پیش آ رہا ہے, تو وہ اپنے حقیقی نقصان کی تلافی اس بیانیے سے کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک پلاٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اور یہ ایک پلاٹ 1 کروڑ روپے کا تھا, اور جو بیچنے والا ہے اس نے حقیقتاً یہ پلاٹ 90 لاکھ روپے کا خریدا تھا. اب یہ پلاٹ 90 لاکھ روپے کی کاسٹ ہے اور 1 کروڑ روپے کا یہ سیلنگ پرائس تھی. اب خریدار جو ہے عین موقع پر بیک کر گیا, جبکہ اس نے 10 لاکھ روپے بیانے کے طور پہ دے دیے تھے. تو اب اس صورت کے اندر معاشرے میں جو رائج ہے کہ بیانے میں ہر صورت میں یہ 10 لاکھ روپے ضبط کر لیے جاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کا جائز متبادل یہ ہے کہ وہ بیچنے والا مارکیٹ میں دوسرے بندوں کو ہی پلاٹ بیچے. اگر یہ 90 لاکھ 95 لاکھ یا اس سے اوپر بک گیا تو اس صورت میں تو کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس نقصان کی تلافی کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے, تو بیانہ پورا واپس کیا جائے گا. لیکن اگر یہ 90 لاکھ سے کم میں بکا, یعنی 85 لاکھ میں بکا, تو 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے, جو وہ اس بیانے سے 5 لاکھ روپے ضبط کر کے بقیہ بیانہ واپس کر دے گا. لیکن یہ ایکچوئل لاس کو کور کیا جا سکتا ہے, اپورچونٹی لاس کو کور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اپورچونٹی لاس اس کو کہتے ہیں کہ میرا جو ممکنہ فائدہ ہونا تھا, یعنی وہ تو سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپے میرا فائدہ میری رائٹ ہے. اب اگر 1 کروڑ سے کم میں بکا, اگر 95 کا بھی بکا, تو 5 لاکھ میرا نقصان ہوا. حالانکہ یہ نقصان نہیں شرن, بلکہ یہ نفع میں نقصان ہے. اس کی بہت ایک دلچسپ مثال یہ تھی کہ ابھی ہمیں ایک ہمارے کلائنٹ ہے, ان کی کال بھی آئی کہ انہوں نے کسی نے ان سے کچھ مال خریداری کا وعدہ کیا تھا, اور وہ صاحب جو ہے وہ خریداری نہیں کرے کیونکہ مارکیٹ ریٹ گر گئے. تو اب وہ کہہ رہے کہ میرا بیانہ ضبط کر لو. یعنی اب دیکھیں کہ یہ صورت اتنی رائج ہو گئی ہے کہ بیچنے والا بھی اور خریدار دونوں اس بات کو سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیانہ ضبط کرنا تو کامن ہے. تو ہم نے اس پہ بتایا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے, اگرچہ کسی گناہ پر دونوں پارٹیز راضی ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ گناہ جائز نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں غرر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہے. اس لیے ہم اس مسئلے کو سمجھ کر اور شرعی صورتحال کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کبھی بھی اس ناجائز رقم, دیکھیے لوگوں کے مال ہڑپ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے مال پہ قبضہ کر لیں, بلکہ اسی طرح بیانے کی صورت اگر پوری ضبط کر لی جائے, چاہے سامنے والا مجبوری میں راضی بھی ہو, پھر بھی یہ کسی کا مال ناحق کھانا ہے, جو کہ جائز نہیں ہے.